السلام علیکم۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ جب ہندو لوگ پتھر کو پکارتے ہیں، پتھر کی پوجا کرتے ہیں، تو مسلمان بھی پتھر کی پوجا کرتے ہیں، اور جب مکے جاتے ہیں تو وہاں کعبے کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ پتھر ہے، تو ہندو اور مسلمان پتھر کی پوجا کرنے میں برابر ہے۔ بہت ہی زبردست سوال اور جواب ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی زبردست جواب دے دیے۔ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھے، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ کر سکتے ہیں غیر مسلم بھائی۔ میرا نام مہیش مہتا ہے۔ کعبہ شریف بھی لوگ مطلب اس کو چومتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں۔ بعد میں جو حجر اسود ہے، تو حجر اسود کو بھی لوگ چومتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو خدا نے، اللہ نے اوپر دیا تھا جنت سے، اور وہاں فکس کیا ہے، تو جائز ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی صاحب مہیش بھائی، ماشاءاللہ جب سے آئی RF قائم ہوا 1991 سے، اس وقت سے ماشاءاللہ RF میں آ رہے، اور اگر کوئی شخص، جب ہماری ویڈیو لائبریری شروع ہوئی تھی، اگر کوئی شخص جس نے سب سے زیادہ کیسٹ دیکھا ان چند سالوں میں، وہ ہے مہیش بھائی ماشاءاللہ۔ آپ جو کہہ رہے تھے کہ حجر اسود کو لوگ چومتے، بے شک میں جانتا ہوں چومتے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ لوگ کو غلط فہمی ہے کہ مسلمان حجر اسود کی عبادت کرتا ہے۔ کوئی بھی مسلمان حجر اسود کی عبادت نہیں کرتا۔ لوگ کو یہ غلط فہمی ہے کہ لوگ کعبہ کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ ہم مکہ جاتے ہیں، عمرہ میں، حج میں طواف کرتے ہیں، نماز پڑھتے اس کے طرف پڑھتے ہیں، تو یہ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ کعبہ، حجر اسود ہمارے لیے قبلہ ہے۔ قبلہ میں ڈائریکشن۔ اگر ہمیں آج نماز پڑھنا ہے تو کوئی کہے گا پورب کی طرف دیکھ کے پڑھو، کوئی کہے گا پشچم، کوئی کہے گا نارتھ، کوئی کہے گا ساؤتھ، کوئی ایسٹ، کوئی ویسٹ، کس طرف دیکھے؟ تو یکسانیت کے لیے ہم سارے لوگ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، فار کانگریگیشن، فار یونٹی۔ تو اگر ہم نارتھ میں رہ رہے تو ہم ساؤتھ کی طرف دیکھ کے نماز پڑھتے، ساؤتھ میں تو نارتھ کی طرف، ایسٹ میں تو ویسٹ میں، ویسٹ میں تو ایسٹ میں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب مسلم کارٹوگرافرز نے پہلی بار جب ورلڈ میپ ڈرا کیا تھا، تو ساؤتھ پول اوپر تھا، نارتھ پول نیچے، اور کعبہ بیچ میں تھا۔ ویسٹرن کارٹوگرافرز آئے اور میپ کو الٹا کیا، نارتھ پول ٹاپ، ساؤتھ پول ڈاؤن، نارتھ پول اوپر، ساؤتھ پول ڈاؤن۔ بٹ الحمدللہ پھر بھی کعبہ بیچ میں ہی ہے، سینٹر۔ تو کعبہ ہمارے لیے قبلہ ہے، ڈائریکشن۔ ہم جب جاتے عمرہ کے لیے، حج کے لیے، ہم کعبہ کے گول، حجر اسود کے گول، کعبہ کے گول ہم طواف کرتے ہیں۔ ہم طواف اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہم اس کی عبادت کرتے، ہم طواف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا احکام ہے، ہمارے رسول کا احکام ہے۔ لیکن منطق سے میں سوچوں، لاجک سے سوچوں، تو یہ سوچ سکتا ہوں کہ ہر سرکل کا ایک سینٹر ہے، ایک محور ہے، ایک سینٹر، کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے، اسی لیے ہم کعبہ کے گول طواف کرتے ہیں، یہ دکھانے کے لیے کہ اللہ، خدا ایک ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ مسلمان چومتے ہیں، بالکل صحیح فرماتے ہیں۔ میں تو میرے بیٹے کو بھی چومتا ہوں۔ کل آپ کہیں گے کہ بیٹے کی عبادت کرتا ہوں، اس کا جواب دوں گا میں۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، والیوم نمبر 2، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو سیکنڈ خلیفہ تھے اسلام کے، وہ یہ حجر اسود کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ کالا پتھر نہ ہی میرے لیے کچھ اچھا کر سکتا ہے، نہ میرے لیے کچھ برا کام کر سکتا ہے، کیونکہ میرے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چوما، اس سے میں چوم رہا ہوں۔ اٹ کین نیدر بینیفٹ می، اٹ کین نیدر کاز می ہارم۔ نہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما، اس لیے میں چوم رہا ہوں۔ یہ الفاظ دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ کافی ہے بتانے کے لیے کہ ہم مسلمان حجر اسود کی عبادت نہیں کرتے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پہ کئی صحابہ کعبہ پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے۔ اگر کوئی مسلمان کعبہ یا حجر اسود کی عبادت کرتا ہے، کوئی بھی بت پرست جو بت کی عبادت کرتا ہے، اس پہ کبھی بھی نہیں چڑھے گا۔ تو یہ کہنا
کہ ہم کعبہ یا سنگ اسود حج اسود کی عبادت کرتے ہیں. کئی صحابہ نے کعبہ پہ چڑھ کے اذان دی. تو یہ ثابت ہے کہ ہم نہ کعبہ نہ حج اسود کی عبادت کرتے ہیں, ہم صرف اس کو قبلہ مانتے ہیں, اور کیونکہ اللہ کے رسول نے چوما اس لیے ہم چومتے ہیں, ہم اس کی عبادت نہیں کرتے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. خواتین کی طرف مائک نمبر 3 میں اگر کوئی غیر مسلم خاتون سوال کرنا چاہتی ہوں تو کر سکتی ہیں. My name is Vijay Lakshmi and I'm working with the shipping company as a fleet personal executive. And see, about 2 months before, I just felt like I should read Quran, I should know more about Islam. And so I just felt like, asked one of my friend who was there in the train, whom I didn't knew, ki what's Quran? So she told me, okay, fine, this is what it is. I read about it and I really loved reading it. And then once upon, like I read all about Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the sunnatis and all, the ways of life and everything. And I found it to be so beautiful. Like it taught me how to live, which the life I never led before. It was like so beautiful and I can't explain now too, like how I feel coming into Islam and knowing about Allah. And like today I have surrendered myself to the laws of Islam and Muhammad, but I can't. But the problem is that I can't tell my parents, nor my relatives, nor my brother, like what is Allah. I want to tell them, what is Allah? Like you just ask one thing. Like today I asked, I wanted to be over here and listen to your bayan. And I just thought, I could be there with you and to listen to your bayan. And see, today evening, all alone, I'm over here to listen to you. The faith, the confidence, the faith in whatever I asked, like, no, I want this. And I do get that. But that faith, that love, that affection, I had never seen in all these years in my life. But now I feel that it's like I can't explain in which world I have come into now. But the same way, I want to explain my parents what Islam is. But they're not ready to accept what it is. How am I supposed to make them explain? Who is Allah? What is Allah? Sister asked a very good question. بہن نے سوال کیا ہے کہ وہ چاہتی تھی. Will I understand Urdu? Is it fine? Can you understand Urdu, Hindi, or do you want me to reply in English? No, I can understand Hindi and Urdu. دیا جائے. My name is Vanita and I'm working as a marketing executive. مجھے سے پوچھنا تھا کہ میں نے سنا ہے ون آف مائی مسلم فرینڈ سے کہ آفٹر ڈیتھ سارے مسلمز جو ہے وہ ہیون میں جاتے ہیں اینڈ ہو ایور از نان مسلم ول گو ٹو ہیل. سو آئی وانٹیڈ اے کلیریفیکیشن آن دس پوائنٹ کہ ہر ایک کی آفٹر ڈیتھ جو ڈیسائیڈ ہوتا ہے وہ اپنے کرم پر ہوتا ہے. تو مجھے اس بات کے اوپر کلیریفیکیشن چاہیے تھے کہ وائی آل مسلم ول گو ٹو ہیون اینڈ نان مسلم ول گو ٹو ہیل. If at all we do good deeds, like if non-Muslim also does good deeds, why they will go to hell? تو ناظرین کرام، اس خاتون نے جو سوال کیا وہ یہ کہا کہ دیکھو مسلمان جنت میں جائیں گے، جیسے کہ آپ لوگ کہتے ہو وہ اچھے اعمال کرتے ہیں اور اچھے اعمال کی بدولت وہ جنت میں جائیں گے، لیکن جو غیر مسلم ہے وہ جب اچھے اعمال کریں گے تو اس کا کیا بنے گا؟ وہ کیوں جنت میں نہیں جائیں گے؟ وہ بھی اچھے اعمال کرتے ہیں، وہ بھی دوسرے کے ساتھ احسان کرتے ہیں، بلائی کرتے ہیں، تو جس طرح مسلمان کرتے ہیں تو یہ غیر مسلم بھی کرتے ہیں، تو یہ کیوں وہ جہنم میں جائیں گے اور مسلمان جنت میں جائیں گے؟ بہت ہی زبردست سوال اور جواب ہے، ویڈیو کو دیکھ کے اس کے بعد بات کرتے ہیں. اچھا سوال پوچھا ہے کہ ان کی ایک سہیلی نے کہا کہ مسلمان آخرت میں جنت میں جائیں گے، غیر مسلم دوزخ میں جائیں گے. مسلم مطلب وہ جو امن حاصل کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلتا ہے، قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرتا ہے، اسے کہتے ہیں صحیح مسلم. یہ بالکل صحیح ہے کہ جو عملی طور پہ صحیح مسلمان ہے وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا. لیکن آپ کا سوال تھا کہ جو غیر مسلم اچھے اعمال کرتے ہیں وہ کیوں نہیں جنت میں جائیں گے؟ بہن، جنت میں جانے کے لیے 4 شرائط ہے. جب میں میرا 10 اسٹینڈرڈ پاس کیا، میں سینٹ پیٹرس اسکول سے فارغ ہوں، جب میں ICSE میں تھا 10ویں میں،
میرے ایگزامینیشن میں 6 کمپلسری سبجیکٹس تھے: انگلش، میتھمیٹکس، سائنس، جغرافی، ہسٹری، ہندی. 6 سبجیکٹس کمپلسری. 6 سبجیکٹس میں پاس ہونا کمپلسری ہے. اسی طریقے سے انسان کو جنت میں جانے کے لیے 4 شرائط ہے. یہ لکھا ہے سورہ العصر میں، سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 2 3، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا رہے ہے وقت کی، عصر کی. بے شک انسان خسارے میں ہے. صرف وہ لوگ جو 4 چیز میں سفلتا پاتے ہیں وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں. اور یہ 4 چیزیں ایمان، عمل صالحات، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر. جس طریقے سے مجھے 10 سٹینڈرڈ پاس کرنے کے لیے 6 سبجیکٹس میں پاس ہونا کمپلسری ہے. مثال کے طور پہ اگر مجھے میتھمیٹکس، انگلش، ہسٹری، جغرافی، سائنس میں 99% مارکس ملتے ہیں، 99%، اور ہندی میں صرف مجھے 10% ملتے ہیں، اینڈ پاسنگ مارکس از 40%. پاس ہونے کے لیے 40 مارکس کی ضرورت ہے. اگر ایک سبجیکٹ میں ہندی میں مجھے 10% مارکس ملتے ہیں اور باقی 5 سبجیکٹ میں 99% مارکس ملتے ہیں، کیا میں 10 سٹینڈرڈ پاس کروں گا کہ نہیں؟ بہن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا میں 10 سٹینڈرڈ میں سفلتا پاؤں گا کہ نہیں؟ ایک سبجیکٹ میں 10%، باقی 5 سبجیکٹس میں 99%، کیا میں 10 سٹینڈرڈ پاس کروں گا کہ نہیں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ مجھے ہندی میں 10% مارکس ملے، بھلے 99 ملے باقی 5 سبجیکٹ میں، ہندی میں 10 فیل. اسی طریقے سے جنت میں جانے کے لیے سورہ العصر کے حساب سے 4 چیزیں ضروری ہے: ایمان، عمل صالحات، نیک اعمال جو آپ کہہ رہے، وتواصوا بالحق، لوگوں کو حق کی طرف بلانا، وتواصوا بالصبر، لوگوں کو صبر کی طرف بلانا. 4 چیزیں ضروری ہے. ایک بھی چیز اگر ان 4 میں سے مسنگ ہے، موجود نہیں ہے، اگر آپ ایک بھی چیز میں فیل ہوتے ہیں تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ اچھے انسان ہیں، اعمال میں آپ بہت اچھے اعمال کرتے ہیں، مان لو آپ کو 99 مارکس ملے اعمال میں، 99، لیکن ایمان میں تو آپ فیل ہے. آپ یہ نہیں مانتے کہ اللہ ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے جو ساری مذہبی کتاب میں لکھا ہے، تو آپ ایمان میں فیل ہے. آپ کتنے بھی نیک کام کرو، 99% ملے، 100% ملے، باقی 3 حصے میں ایمان میں لیکن فیل ہوئے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے. اسی طریقے سے اگر کوئی انسان نام کا مسلمان ہے، اچھے اعمال نہیں کرتا ہے، نیک اعمال نہیں کرتا ہے، وتواصوا بالحق، دعوت نہیں دیتا ہے، لوگ کو حق کے راہ پہ نہیں بلاتا ہے، یا لوگ کو صبر کی طرف نہیں بلاتا ہے، صرف نام کا مسلمان ہے، محمد، سلطان، ذاکر، عبداللہ، تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. اسے جنت میں جانے کے لیے ایمان، عمل صالحات، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر، 4 چیز کی ضرورت ہے. اسی لیے آپ اعمال کتنے بھی اچھے، اگر ایمان نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، اور ایمان نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، تو آپ جنت میں کبھی بھی نہیں جائیں گے. بہن کیا آپ میرے جواب سے سہمت ہے؟ Yes. Thank you for clarifying the point. You're most welcome. مائک نمبر 2 میں اگر کوئی غیر مسلم بھائی لائن میں ہو مائک نمبر 2 میں تو سوال کر سکتے ہیں. نمستے سر، میرا نام وکی سونوڈ ہے. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف کمپیوٹر انجینئرنگ. میرا سوال یہ تھا کہ اتنے سالوں سے جو ہمارے ریلیجیس بکس آئے ہمارے پاس اور ہم لوگ اسٹڈی نہیں کر پا رہے، جو آج آپ نے پروگرام لیا، جو وید گیتا میں سے بتائے ہمیں، آج میں نے ابھی پڑھنا شروع کیا ہے، مگر اتنے سالوں سے کوئی پڑھ رہا کیوں نہیں ہے؟ آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی نے اچھا سوال کیا ہے کہ ہم غیر مسلم اپنی مذہبی کتاب پڑھتے ہی نہیں. میری تقریر سننے کے بعد بھائی صاحب نے شروع کیا پڑھنا. تو کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ اکثر دیگر مذاہب کے دھرم گرو وہ نہیں چاہتے کہ ان کے مذہب کے ماننے والے اپنی مذہبی کتاب پڑھے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ مذہبی کتاب پڑھیں گے تو یہ دیگر مذاہب کے دھرم گرو کی دکان کیسے چلیں گی؟
آپ سمجھے؟ تو اسی لیے جو قرآن میں لکھا ہے سب سے بہترین جس طریقے سے غیر مسلمان سے کوئی مسلم بات کر سکتا ہے وہ سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ اسی لیے میں جب تقریر کرتا ہوں یکسانیت کے بارے میں کرتا ہوں، میں اختلافی تقریر بھی کر سکتا ہوں لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ حق کی طرف آئے۔ اور انشاءاللہ میری اگلی تقریر جو اگلے سنیچر ہے وہ ہے کہ خدا کا تصور مختلف مذاہب میں، کانسیپٹ آف گاڈ ان دا میجر ورلڈ ریلیجنس۔ لوگ دھرم گرو یہ نہیں چاہتے کہ ان کے دھرم کے ماننے والے اپنے دھرم کی کتاب پڑھے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہندو لوگ جو ہندو ہے، میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا آزاد میدان میں جب لیکچر ہوا تھا 2001 میں، تقریباً 7 سال پہلے، میں نے کہا تھا گورنمنٹ سے کہ گورنمنٹ سنسکرت پہ توجہ دینا چاہیے۔ ہندوؤں کو کہنا چاہیے سنسکرت پڑھو، اپنی مذہبی کتاب پڑھو تو آپ خدا کے اور قریب آئیں گے، خدا کے قریب اور آئیں گے، آپ اور ہم میں اور بھائی چارہ بڑھے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ لوگوں نے یہ سوال اور جواب سن لیے۔ جو پہلا سوال تھا کہ کعبہ بھی جو ہے نا یہ ایک پتھر ہے اور حجر اسود بھی ایک پتھر ہے، لوگ اس کو چومتے ہیں، اور اس طرح ہندو بھی بدھ کی پوجا کرتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ جواب دے دیا کہ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ یہ یکسانیت کے لیے کہ ہم ایک جہت پہ ہو جائے۔ ہم جو کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں تو اس وجہ سے نہیں کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ سارے لوگوں کا ایک اتفاق ہو، ایک جہت ہو۔ کوئی ادھر کہے گا کہ ادھر منہ کر لے، کوئی ادھر کہے گا کہ مشرق کی طرف کر لے، کوئی مغرب کی طرف، تو یکسانیت کے لیے کہ ہم سارے ایک ہو، اتحاد ہو اپنے قبلے کی طرف منہ کرنے میں۔ اور حجر اسود کو جو ہم چومتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے، اس کی پیروی ہم کرتے، اس نے کیا ہے تو ہم بھی کرتے ہیں، ورنہ اگر اس کی طرف سے کوئی ہدایات نہ ہوتے، اس نے نہ چوما ہوتا تو ہم بھی اس کو نہ چومتے۔ تو ہم عبادت صرف ایک خدا کے کرتے ہیں، اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اور دوسرا سوال جو خاتون نے کیا کہ غیر مسلم جنت میں کیوں نہیں جائیں گے، وہ بھی اچھے اعمال کرتے ہیں، مسلمان بھی اچھے اعمال کرتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب نے جواب دے دیا کہ دیکھو یہ جنت میں جانے کے لیے 4 شرطیں ہیں، اور سورۃ العصر کی تلاوت کی کہ دیکھو اس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سارے لوگ خسارے میں سوائے اس کی جو ایمان لے اور نیک عمل کر لے اور اچھی باتوں کی طرف بلائے اور صبر کی تلقین کرے، یہ 4 چیزیں جس کے اندر ہوں گی تو وہ جنت میں جائیں گے۔ تو اگر کوئی بہت زیادہ اچھے اعمال کر لے لیکن اس کے اندر ایمان نہیں ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو بہت ہی زبردست سوال اور جواب تھے۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ ہمارے جو اکیڈمی ہے وہاں پہ ہم نے کورسز شروع کی ہے، آپ لوگ جو بھی کورس کرنا چاہتے ہیں اسلام کے متعلق، عالم بننے کے متعلق، کسی کتاب کو پڑھنا چاہتے ہو تو آپ کو مکمل وقت دیا جائے گا آپ کی سہولت کے مطابق آن لائن، تو آپ رابطہ کر سکتے ہو۔ آپ لوگوں کو واٹس اپ نمبر بھی نظر آئے گا، اور ڈسکرپشن میں بھی آپ لوگوں کو واٹس اپ نمبر آپ لوگوں کو نظر آئے گا، وہاں پہ آپ وزٹ کر لے، دیکھ لے اور رابطہ کر لے واٹس اپ پہ، انشاءاللہ آپ لوگوں کو رپلائی مل جائے گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔